آسمان پیغام نمبر 34۔ پہلا پطرس 5 باب 4 آیت۔ اور سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا دے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، آج ہم آسمان کے پیغام کی سیریز کے 34ویں اجلاس کے وسیلے فضل کا مزہ لیں گے۔ میں ان ایمانداروں کے بارے اپنی بات کو جاری رکھوں گا جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے دوسری سلطنت میں داخل ہونا آسان ہے کیونکہ آپ نئے یروشلم کے لیے ایسا مضبوط مشتاق دل رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں اور کلام پر عمل کرنے کے ایمان رکھنے کے قابل ہیں، وہ ایسے ایماندار ہیں جو آسمان کی دوسری سلطنت میں داخل ہوں گے۔ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی کم از کم شرط یہ ہے کہ آپ کو کم از کم وہ نہیں کرنا جو خدا آپ کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کو وہ ہر عمل چھوڑنا ہے جسے چھوڑنے کا خدا آپ کو حکم دیتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو پوری طرح خداوند کے دین کو پاک رکھنا ہے اور دوسری سلطنت میں داخل ہونے کے لائق ہونے کے لیے پوری دہیکی دینی ہے۔ کیا آپ جلد غصے میں آنے والے یا کوئی دفاعی الفاظ بولتے وقت اونچی آواز میں بولنے کے عادی ہیں؟ اگر آپ ہیں تو ابھی آپ نے آسمان کی دوسری سلطنت کا دروازہ نہیں پار کیا۔ اگر آپ سال میں 1 یا 2 بار خداوند کے دن پر عمل کرنے سے مامور ہیں تو آپ دوسری سلطنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خداوند کے دن پر عمل کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوئے بلکہ عبادات کے دوران عادتاً کھنچ جاتے ہیں تو ابھی آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ کے کچھ ممبرز جو واپس آسمان پر چلے گئے ہیں وہ واضح طور پر دوسری سلطنت کے دروازے کے پار کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے دوسری سلطنت کو پار کیا اور تیسری سلطنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن چند کمزوریوں کے باعث واپس دوسری سلطنت کے درجے پر گر گئے۔ آج میں آپ کو چند مثالیں پیش کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ اس پیغام کے وسیلے آپ اپنے موجودہ ایمان کی درست پیمائش کریں گے۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ دوسری سلطنت میں نہ ٹھہریں بلکہ تیسری سلطنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سبب سے آپ نئے یروشلم کے قبضے کی طرف بڑھ جائیں۔ چونکہ آپ نے روحانی چیزوں اور جسمانی چیزوں کو بھی سیکھا اور سمجھا ہے، آپ اپنے ایمان کا امتحان کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ لیکن صرف یہ چرچ ہی وہ چرچ ہے جو آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو کس طرح سے پرکھیں۔ اگر ایسے چرچ ہیں جو اس چرچ کے وسیلے خدا کا کلام سیکھتے ہیں جس کو خدا نے براہ راست کلام دیا ہے تو وہ بھی جان سکتے ہیں دوسرے چرچز کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر آپ چرچ جاتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ کیا رہتا ہے؟
جب آپ آزمائشوں میں پڑتے ہیں تو اپنی معموری کھو بیٹھتے ہیں. یہ ایمان کا بنیادی معیار نہیں ہے. خدا پیمائش کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے دل کا ختنہ کتنا کیا اور آپ کا دل روح میں کتنا تبدیل ہوا ہے. وہ صرف آپ کے ظاہری اعمال کو نہیں پرکھتا، وہ آپ کے دل کو پرکھتا ہے، دل کا معائنہ کرتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اول میں ایک خاتون کی وضاحت کرتا ہوں جو نجات حاصل کرنے کی مشکل میں تھی، مگر اس نے خدا کے فضل اور ناکام نہ ہونے والی محبت کے وسیلے دوسری سلطنت میں داخل ہونے کا فضل پایا. وہ خدا کے قدرت سے مصدقہ چوپان سے متعلقہ شدید غلط فہمی میں تھی کیونکہ اس کے دل میں بری چیزیں چھپی تھیں. اس نے سیکھا تھا کہ جو سچ نہیں اس کے بارے نہ سننا ہے، نہ بولنا ہے اور نہ ہی آگے پھیلانا ہے، لیکن وہ یہ سب کرتی تھی. بعد میں اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے چوپان کے بارے غلط فہمی رکھنے سے توبہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ مکمل نہیں تھی. یہ اس لیے تھا کہ اس نے روح القدس کے خلاف کفر بکنے کا گناہ کیا تھا. نتیجے کے طور پر وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی. روح القدس کے خلاف کفر بکنے کا گناہ ناقابل معافی ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا کیونکہ خدا نے چوپان پر غور کیا جو اسے اپنے دل میں پناہ دیتا تھا. خدا نے اسے ایک حرام کی بچی سمجھ کر اس کی طرف سے اپنی آنکھیں نہ پھیری، بلکہ اس کو بیماریوں میں مبتلا ہونے کی اجازت دے دی تاکہ وہ توبہ کے لیے ایک موقع حاصل کر سکے. وہ اس بیماری کے باعث بدن کے شدید درد میں مبتلا تھی. اسی اثنا میں وہ پیچھے مڑ کر اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنے اور توبہ کرنے کے لائق تھی. اس نے دوسروں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ صلح توڑنے سے توبہ کی. اس نے بہت دفعہ توبہ کی. تب خدا نے مجھے بتایا کہ اگر خدا اس کی روح کو اوپر اپنے پاس بلا لے جائے تو اور بھی بہتر ہوگا. کوئی بات نہیں کہ اس نے کتنے شوق کے ساتھ خدا سے درخواست کی تھی. خدا کے انصاف کے مطابق وہ بیماری سے شفا نہیں پا سکتی تھی. اسے اپنی تکلیف کو زیادہ دیر تک برداشت کرنا تھا. اگر وہ پوری طرح اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے چکی ہوتی تو وہ ان تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی بلکہ اطمینان سے رحلت کر جاتی. لیکن وہ اپنی زندگی کی ڈوری چھوڑنے کی بجائے اس کے ساتھ چپکی رہی. چونکہ وہ جینے کی شدید خواہش رکھتی تھی، اس لیے خدا نے اس کی جان نہ لی. جب ایک بار خدا جان لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہ کر کے ہی رہتا ہے. لیکن میں نے کئی بار خدا کو آزاد مرضی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب وقت گزر جاتا تو اسے اپنے بدن میں زیادہ دردیں برداشت کرنی پڑتی. آخر کار وہ اپنی جسمانی زندگی کی حدود پر پہنچی اور وہ وفات پا گئی. اس نے دیر پا تکالیف کے درمیان میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اور اپنا ایمان دکھانے کی کوشش کی. وہ خدا کی نظر میں اس کے ایمان کے طور پر پہچانی گئیں. اس نے بدی کو چھوڑنے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی. ایمان کی اس پہچان کا شکر ہو کہ اسے دوسری سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی جس میں یہ ایمان رکھنے والے داخل ہو سکتے ہیں. چوپان کے بارے غلط فہمی رکھنے کی خامی کو سمجھنے کے بعد اسے اپنے چوپان سے آنکھ ملاتے ہوئے نہایت شرم محسوس ہوتی تھی اور اس نے معافی پانے اور چوپان کی محبت کے لیے شکر گزاری کے آنسو بہائے جو اس کی خاطر دعا کیا کرتا تھا. جب اس نے فانی بدن کو چھوڑا تو اس کی روح کو احساس ہوا کہ چوپان کی محبت کیسی عظیم تھی اور اس نے واضح طور پر سمجھا کہ چوپان کے خلاف غلط سمجھنا اور چہمگوئیاں کرنا کتنا برا اور افسوسناک ہے. اس نے اپنے چوپان کے نام پر تجارت کرنے سے بھی توبہ کی. اس لیے اگرچہ وہ شفا پا چکی تھی اور دیر تک زندہ رہی، وہ اپنے پچھلے قصوروں کے باعث اپنے دل میں بہت زیادہ بوجھ محسوس کیا کرتی تھی. جو جسمانی خیالات اس نے نہیں چھوڑے تھے ان کے سبب سے وہ اپنے میں پریشانی رکھتی تھی. لیکن جب اس نے اپنا فانی بدن چھوڑا اور آسمان پر پہنچی تو اس نے آرام میں خوشی اور شادمانی محسوس کی. اس نے شکر گزاری کے ساتھ اقرار بھی کیا. آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ آپ نے روح القدس کے خلاف کفر بکنے کا ناقابل معافی گناہ کیا ہو، آپ کی نجات کا ایک راستہ انصاف سے بالاتر ہے. اس طرح وہ صرف نجات ہی نہ پا سکی بلکہ آسمان کی دوسری سلطنت میں بھی داخل ہو گئی. اگر آپ روح القدس کی توہین کا گناہ کر لیں تو آپ تیسری سلطنت یا نئی یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری سلطنت تک جانا ممکن ہوتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں،
اس چرچ کے ابتدائی ممبرز میں ایک ممبر ہے جو دوسری سلطنت میں داخل ہوئی. وفات پانے سے پہلے وہ بلا ناغہ گرم جوشی سے دعا کرتی تھی. پہلے اس کا شوہر خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور اپنی طبیعت میں بہت غصے والا اور جابر تھا. وہ اپنی بیوی اور بچوں کو چرچ جانے کی وجہ سے ستاتا تھا اور حتیٰ کہ اس نے بائبلیں بھی جلا دیں. اس دوران اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اسے بڑی آنت کا کینسر ہو گیا. جب اسے معلوم ہوا کہ جدید ادویات میں اس کا علاج نہیں ہے تو وہ اور اس کا خاندان میرے پاس آئے. یہ واقعہ 1982 میں اس وقت پیش آیا جب میں سیمنری میں تھا. یہ وہ سال تھا جب میں نے اس چرچ کا آغاز کیا. میں بدھ کی عبادت چلا رہا تھا اور میں نے عبادت خانے کی زمین پر ایک آدمی کو لیٹے ہوئے دیکھا. وہ دیوار کے دائیں طرف کھڑکیوں کے نیچے پڑا تھا. میں نے اسے کہا کہ اٹھ کے بیٹھو اور عبادت میں شرکت کرو. اس کے خاندان کے ایک فرد نے جواب دیا کہ یہ بہت تکلیف میں ہے, اس کے لیے تو بیٹھنا بھی ناممکن ہے, اس لیے یہ یہاں پر لیٹا ہوا ہے. میں اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا, مگر میرا دل مضبوطی سے متحرک ہوا اور اسے بیٹھنے اور خدائے پاک کی پرستش کرنے کا مشورہ دیا. اس کے خاندان نے حکم مانا اور اس کی مدد کی اور وہ 45 ڈگری پر آدھا اٹھ کر بیٹھ گیا. مجھے یاد ہے کہ اس کی بیوی نے اسے سہارا دیا اور پرستش کی عبادت میں شرکت کی. پرستشی عبادت کے بعد میں نے اس آدمی کے لیے دعا کی. جب انہوں نے حکم مانا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو اگرچہ یہ ناممکن لگتا تھا, خدا نے اسے ایمان کے طور پر جانا اور میری دعا کے وسیلے اسے اس کے آنت کے کینسر سے شفا مل گئی. ایک بار دعا کروانے سے وہ اپنی آنت کے کینسر سے شفا پا گیا. درد فی الفور ختم ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا. اگر وہ خاندان یہ کہہ کر شکایت کرتا کہ کیا ہمیں اس بیمار شخص کو اٹھا کر بٹھانا ہے, یا یہ بیمار شخص سوچ کر مسلسل زمین پر پڑا رہتا کہ اٹھ کر بیٹھنا اور خدا کا کلام سننا بہت مشکل ہے, تو وہ شفا نہ پاتا. کیونکہ انہوں نے فوراً حکم مانا, وہ اپنی آنت کے کینسر سے شفا پا گیا. جمعے کی ساری رات کی عبادت میں اسے فالج سے بھی شفا مل گئی. اس نے خود عبادت خانے کے اندر چہل قدمی کی. ان دنوں میں جمعے کی ساری رات کی عبادت صبح 5 یا 6 بجے ختم ہوتی تھی. کیونکہ ہر کوئی روح سے معمور تھا, اسے ایک چٹائی پر لایا گیا کیونکہ وہاں ویل چیئر نہیں تھی. اسے بدھ کو لایا گیا. اس نے بدھ کی شام کی عبادت میں شرکت کی اور پھر اس نے جمعے کو ساری رات کی عبادت کے دوران شفا پائی. جب وہ دوڑا اور اچھلا, ہر ممبر خوش تھا. وہ سب خوش تھے. میری دعا کے وسیلے اسے شفا ملی, پس سارے ممبرز خوش تھے. وہ اچھلا اور وہیں پر دوڑنا شروع ہو گیا. وہ سارا خاندان کتنا خوش اور شکر گزار تھا. خاص طور پر اس کی بیوی بہت شکر گزار تھی. وہ فضل کو نہیں بھولی تھی بلکہ دعا پر توجہ دیتی تھی اور خدا کا کام کرنے میں ایماندار تھی. اور چلتے ہوئے, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے یا کھانا بناتے ہوئے ہمیشہ شکر ادا کرتی رہتی تھی. وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتی تھی بلکہ محبت کے ساتھ ہر کسی کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی. وہ خود آرام لینے کی بجائے دوسروں کو آرام دیتی اور محبت میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتی اور خیال رکھتی. اسے خون بہا کے نظریے سے خدا کے کلام کے ساتھ رہنے اور اپنے گناہوں کے خلاف کوشش کرنے, ان کو چھوڑنے کی خواہش تھی. وہ دنیاوی چیزوں کی خواہش یا ان سے حسد نہیں کرتی تھی بلکہ وہ انجیل کی منادی کرنے میں سرگرم رہا کرتی تھی. اس کی ان اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے کہا شعبہ صفائی کی ممبر بن جائیں. یہ اس لیے تھا کہ میرا یقین تھا کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لے گی تو وہ روح اور جسم میں کئی برکات حاصل کریں گی. اس طرح وہ مالی مسئلے کو حل کر سکتی تھی. اس کا شوہر اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھا اور اپنے جسمانی خیالات کے درمیان میں فرمانبرداری کرنے میں ناکام ہو گئی. کچھ عرصہ بعد اس نے اپنی آخری سانس کھینچی. مجھے اپنے دل میں شدید دکھ ہوا اور میں نے اس کے لیے خدا سے دعا کی. خدا نے مجھے خصوصی روحانی رابطے کے ذریعے اس کا ایک اقرار سنوایا. میں
چوپان کی نافرمانی کی توبہ کرتی ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کیا، اگرچہ ہر چیز کی توبہ کر لوں، میں وقت کو واپس نہیں لا سکتی۔ چنانچہ اب میں چرچ اور چوپان کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہر لفظ جو چوپان بول رہا ہے اور جو اعلان کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو نہ ماننا بہت بڑا گناہ ہے۔ غصہ کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہم پر مشکلات لاتا ہے۔ وہ جو آسانی سے غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ میری تعریف ہوتی تھی کیونکہ میں غصے میں نہیں آتی تھی اور اس کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اپنے ذہن کو موت میں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہاں آسمان میں نرسنگا بجانے والی مقرر ہوئی ہوں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اس نے کہا کہ وہ ایک نرسنگا بجانے والی بن گئی ہے۔ آسمان پر یہ ذمہ داری اس کے سپرد ہو سکتی تھی کیونکہ زمین پر مذہبی زندگی بسر کرنے کے دوران اس کے منہ سے پرستش کبھی نہیں چھوٹتی تھی۔ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے وہ جو کچھ بھی کرتی اپنے ہونٹوں سے حمد کے گیت گاتی رہتی تھی۔ اس لیے خدا کا اسے اس ذمہ داری سے نوازنا اس کے لیے خاص تحفہ ہے۔ روحانی رابطے کے درمیان میں اس نے اقرار کیا کہ وہ تیسری سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے کچھ چیزوں میں نافرمانی بھی کی تھی۔ اس بادشاہی میں پہنچنے سے پہلے میں نے کئی چیزوں کی نافرمانی کی تھی۔ پرستشی عبادت کے دوران چند بار میں نے نہیں کہا تھا۔ جب آپ پہلی بار اس چرچ میں آئے اور شروع میں آپ نے کئی بار ایسا کیا، مثال کے طور پر جب آپ دوسرے چرچز سے آئے تو یہاں اس کے مطابق کچھ نہیں تھا جو آپ نے پہلے والے چرچز سے سیکھا تھا، لیکن جو کچھ آپ نے پچھلے چرچز سے سیکھا تھا تو کیا وہ آپ کو حقیقت میں درست لگتا تھا؟ آپ ضرور بائبل مقدس میں اس کا جواب تلاش کیجئے۔ اس چرچ نے ہمیشہ بائبل مقدس کی فرمانبرداری کی ہے، اور اس چرچ نے کبھی بزرگوں کی روایات نہیں رکھی، مگر کچھ لوگ بزرگوں کی روایات کے مطابق پرکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اکثر عبادت کے دوران نہیں کہہ دیتے ہیں۔ جب چوپان نے مجھے ایک فرض سونپا تو میں نے فرمانبرداری نہیں کی۔ بنیادی طور پر میں نے سوچا کہ میں اس وقت کرنے کے قابل ہوں گی جب ہر چیز بہتر ہو جائے گی، لیکن اپنی ہی سوچوں پر چلتے ہوئے میں نے خدا کے سامنے ایک بڑا گناہ کر ڈالا۔ حقیقت میں اس کا مطلب تھا کہ جب میں نے ایک ذمہ داری اس کے سپرد کی تو اس نے نافرمانی کی۔ جیسے اس نے کہا کہ التار سے پیش کیے جانے والے خدا کے کلام پر اس لیے شک کرنا کہ وہ آپ کے خیالات سے متفق نہیں، ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ بائبل مقدس اکثر اوقات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے شخص کی عدالت نہیں کرنی، کیونکہ روح کے درجے میں داخل ہونے سے پہلے کسی کی بھی پوری پہچان نہیں ہو سکتی۔ تب یہ ہرگز ایک معمولی چیز نہیں کہ خدا کا خادم جو خدا کی قدرت کے مظاہرے کے ساتھ اس کے کلام کی منادی کرتا ہے، اس لیے اس کی عدالت کریں کہ پیغامات آپ کے خیالات کے مطابق نہیں ہیں۔ خدا کا خادم جو واضح طور پر خدا سے رابطہ رکھتا ہے، وہ خادم جو بائبل مقدس کی تمام 66 کتابوں کی ترجمانی کرتا ہے، اگر آپ اس کی عدالت کریں تو یہ کیسا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ خدا کے اس خادم کے پیش کیے ہوئے پیغامات کی عدالت کرتے ہیں جو خدا کے طاقتور کاموں کے ساتھ مصدقہ ہے، تو آپ خدا کی عدالت کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے جسمانی خیالات کو نہیں چھوڑتے، منفی خیالات رکاوٹ ڈالتے رہیں گے، پس آپ کو فوراً ان خیالات کو بھگانا ہے۔ اگر آپ پیغام سنانے والے پاسٹر پر یقین نہیں رکھتے یا اس لیے لفظوں سے اس کی عدالت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے خیالات سے مختلف ہے، تو خدا کی نظر میں یہ بہت زیادہ نامعقول چیز ہے۔ شیطان آپ پر الزام لگائے گا اور یہ آپ کے لیے ایک چال بن جائے گا، اور آخر آپ مشکلات میں، آزمائشوں میں گھر جائیں گے۔ اس لیے میں شوق کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے لیے پیغام ناقابل سمجھ ہو تو بھی آپ اس کے کسی حصے کی عدالت نہ کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ اب آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، مگر بعد میں اگر آپ اپنا ایمان بڑھاتے ہیں اور روح کے اعلیٰ درجے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ کیا ڈکنس نے اقرار نہ کیا کہ اس نے خدا کے سامنے کچھ بالکل غلط کیا کیونکہ چند بار اس نے نہیں کہا تھا؟ تصور کیجئے کہ آسمان میں انعامات کس قدر عظیم ہوں گے۔ وہ خدا کے خادموں اور فائنینشل کمیٹی سے حسد کرتی تھی جو چوپان کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے، لیکن اس کے آسمان پر پہنچنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ خدا کے خادم جو چوپان کی مدد کرتے ہیں اور فائنینشل کمیٹی کے ممبرز جو ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں عظیم اجر پائیں گے،
میں بھی ان کو دیکھتی تھی، ان سے حسد کرتی تھی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ صرف وہ جو خدا کی مرضی کو پورا کریں گے وہی عظیم انعامات اور برکات پائیں گے۔ جب لیڈرز خرابیاں اور گناہ کرتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں ممبرز کے گناہ کرنے سے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ لیڈرز کو ایماندار ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، ان کو تعلیم و تدریس میں زیادہ اچھے ہونا ہے اور ہر چیز کو پرکھنے میں زیادہ سمجھدار ہونا ہے۔ انجیل مقدس ایک اندھے کے دوسرے اندھے کو راستہ دکھانے کی بات کرتی ہے۔ یہ ایک جزوی وجہ ہے کہ ایک اور آیت کیوں یہ کہتی ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے۔ جو کوئی اپنے فرائض کو اچھی طرح سر انجام دینے کی کوشش ہے وہ مبارک ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ یعقوب 3 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ لوکا 12 باب 47 سے 48 آیات کہتی ہیں، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اگرچہ وہ یہ نہیں جانتا تھا، چونکہ اس نے وہ اعمال کیے اس لیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ خداوند دانستہ اور نادانستہ طور پر گناہ کرنے میں فرق کو بتا رہا ہے۔ اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ تو پھر کیا یہ مناسب ہے کہ آپ تھوڑی مار کھائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں، آپ میں قابلیت نہیں ہے۔ اگر آپ لائق ہیں تو آپ زیادہ حاصل کریں اور زیادہ کام کریں اور زیادہ انعامات حاصل کریں اور آپ زیادہ پہچانے جائیں۔ خدا نے ان کو 5 اور 2 اور 1 اشرفیاں دی تھی، مگر جس کو 1 اشرفی دی گئی تھی اس نے اپنا کام نہ کیا، چنانچہ جو اس کے پاس تھا وہ بھی لے لیا گیا، اور یہ 5 والے کو دے دیا گیا۔ یہ 2 والے کو نہیں بلکہ 5 والے کو دے دیا گیا۔ اگر آپ کے سپرد قیمتی ذمہ داری کی جائے اور آپ اس کو مناسب طور پر پورا کریں تو آپ کو انعام ملے گا، لیکن آپ کو اعلیٰ مرتبہ لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے جس طرح دنیا دار لوگ شہرت اور عزت کے لیے کرتے ہیں۔ عدالت کے دن جس کو بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کریں گے۔ جو ذمہ داری کسی کے سپرد کی جاتی ہے، جتنی زیادہ وہ اس کی تکمیل کر سکے اتنا اچھا ہے۔ اگر آپ کے سپرد ذمہ داریاں کی جائیں مگر آپ پیش کرنے کے لیے پھل نہ لائیں تو آپ کتنے شرمسار ہوں گے۔ آپ کو ذمہ داریوں کے مشتاق ہونا ہے، مگر دل میں ذمہ داریوں سے متعلقہ راست بازی کی تکمیل کے لیے۔ اور جب آپ واجب طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز جو اس نے مجھے آپ کو بتانے کے لیے کہی وہ یہ ہے کہ خداوند کے دن کی آمد بہت نزدیک ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس دن ہم خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے ابدی بادشاہت میں اس سے ملیں گے وہ بہت نزدیک ہے۔ میں شوق سے چاہتا ہوں کہ آپ سب بیدار ہوں اور وہ دن حاصل کرنے کے لیے تیاری کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جسم کو چھوڑیں اور راست باز آدمی بنیں۔ اس طرح جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ پر کوئی الزام نہیں لگ سکتا، خداوند کی دلہن بننے کے لائق ہونا پڑے گا۔ یہ اقرار خدا نے مجھے 1985 میں سنوایا۔ اب 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو اس طرح خداوند کی دوسری آمد کا وقت کتنا نزدیک ہو گیا ہوگا۔ یہ اطلاق ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے کہ جب آپ خود کو خداوند کی دلہن کے طور پر تیار کریں گے اور آسمان میں انعامات جمع کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بیدار اور صاف ذہن رہیں اور دل کی راست بازی کو پوری طرح مکمل کریں۔ اور میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا سے ملی ہوئی اپنی ذمہ داریوں کو نہایت ایمانداری سے پورا کریں اور بہت سا پھل پیدا کریں۔ اس نے سنجیدگی سے مجھے کہا کہ میں اس کے خاندان کی مدد کروں۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے خاندان کے لیے دعا کروں اور ان کی مدد کروں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا، اور اب میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے وہ کیوں بتایا تھا۔ جب اس کے خاندان کے سربراہ نے شفا پائی، خاندان کے تمام افراد کا اندراج اس چرچ میں کیا گیا، لیکن ان سب نے یہ چرچ آخراً چھوڑ دیا۔
اور جب انہوں نے چرچ چھوڑ دیا تو اپنی برائیاں ظاہر کرنے لگے۔ جب 1987 میں اس چرچ نے بہت سے نئے ایلڈرز کو مقرر کیا تو اس کے خاوند نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا، کیا میں ایلڈر بننے کے لائق نہیں ہوں؟ آپ مجھے ایلڈر کیوں نہیں بناتے؟ اور وہ ناراض ہو گیا اور اس چرچ سے چلا گیا۔ اگر وہ اس چرچ کا ایلڈر بن جاتا تو اس چرچ میں کس قسم کے مسائل لے آتا، آپ خود ہی سوچئے۔ وہ ایک اچھا ایمان نہیں رکھتا تھا اور اسے ایک مسیحی زندگی گزارتے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، مگر اس نے اعتراض کیا۔ اس نے اعتراض کیا کیونکہ اسے ایلڈر نہیں بنایا گیا تھا اور وہ چرچ چھوڑ گیا۔ اس چرچ میں دعا کے وسیلے جب اسے کینسر سے شفا ملی تھی تو وہ چلنے کے لیے چھڑی استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ ٹھیک طرح چل نہیں سکتا تھا۔ تب ایک دن اس نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ پاسٹر، اگر میں دوبارہ اس چھڑی کے بغیر چل سکوں تو میں اپنی ساری زندگی بہت سی روحوں کو انجیل کی خوشخبری سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے یہ اقرار کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی روحوں کو انجیل کی خوشخبری سنائے گا۔ جلد ہی مجھ سے دعا کروانے کے بعد اور اس طرح وعدہ کرنے کے بعد وہ مکمل شفا پا گیا۔ تو کیا اس نے وعدے کے مطابق روحوں کو انجیل کی خوشخبری سنائی؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کینسر میں مبتلا رہا اور وہ فالج کا مریض تھا اور وہ آسمان کو نہیں جانتا تھا، مگر اس نے شفا پائی۔ اس نے برکت حاصل کی اور آسمان کے بارے جانا، لیکن وہ اس فضل کو بھول گیا جو اس نے حاصل کیا تھا اور اپنے خاندان کے ہمراہ اس چرچ کو چھوڑ گیا۔ اس سب کے بعد اس کا چرچ کو چھوڑنا کیسا افسوسناک ہے۔ میں نے اس جیسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نیکی کا بدلہ بدی سے دیتے ہیں۔ انہوں نے چپکے سے یہ چرچ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی بدی کو ظاہر کیا۔ اصل میں وہ جہنم میں جانے کے مستحق تھے، لیکن ان کو آسمان کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی لا علاج بیماریوں سے شفا پائی۔ تو وہ خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتے تھے اور اس چرچ اور چوپان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج پیغام میں آپ نے دو مختلف لوگوں کے معاملات کو دیکھا جو کہ آسمان کی دوسری سلطنت میں جائیں گے۔ آپ کو دوسری سلطنت کے دروازے میں سے گزر کر تیسری سلطنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے دل کا ختنہ کرنا ہے اور پاک ہونا ہے۔ لیکن پاکیزگی ایسی چیز نہیں ہے جو یکدم دھماکہ ہوتا ہے اور آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں اتنا ہی آپ پاکیزگی کی تکمیل کر سکتے ہیں اور تیسری سلطنت کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسرائیلی خدا کی آواز سننے والے تھے تو خدا نے ان کو پاک ہونے کو کہا اور خدا نے انہیں وقت دیا تاکہ وہ خود کو تیار کر سکتے۔ خدا ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ ہم کنعان عبادت خانے میں داخل ہونے کے لیے خود کو مکمل طور پر پاک کریں۔ دوسری طرف یہی اندازہ کرنے سے کہ آپ نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی، آپ پاکیزگی اور تیسری سلطنت سے بھی نیچے کی طرف واپس آ جائیں گے۔ مثالوں میں پہلی خاتون جس نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تھی، میں نے اس کے بارے بتاتے ہوئے آپ سے کہا کہ ضرور ہے کہ جو سچ نہیں اسے نہ دیکھیں، نہ سنیں اور نہ بولیں۔ نتیجتاً وہ پیچھے رہ گئی اور اسے دیر تک اپنی بیماریوں کی درد سہنی تھی۔ اس نے اپنے ایمان کو بحال کرنے کی بڑی جدوجہد کی، مگر وہ صرف ایمان کے اس درجے پر پہنچ سکی جس سے وہ دوسری سلطنت میں داخل ہو سکی۔ دوسری خاتون نے چوپان کے کلام کی نافرمانی کی جو اس نے روح القدس کی ہدایت سے اسے بتایا تھا۔
آپ ضرور جانیں کہ نافرمانی خدا کے سامنے گناہ کی دیوار بن جائے گی، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار نافرمانی کی تھی، جب ایک سیل لیڈر میرے گھر پر عبادت کرتا تھا یا جب ایک پاسٹر نے مجھے کچھ بتایا، میں نے ان کو کبھی نہ نہیں کی، میں نے کبھی عدالت نہیں کی یا سزا نہیں دی، اور میں نے کبھی نافرمانی بھی نہیں کی۔ صرف ایک بار میں نے نافرمانی کی۔ ایک دن میرے پاسٹر نے مجھے بلایا، وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور سنڈے سکول ٹیچر بننے کو کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دسمبر تھا۔ تب میں نے کہا، پاسٹر، میں بائبل مقدس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، برائے مہربانی مجھ کو کچھ دیر بعد ذمہ داری دے دیجیے۔ میں تو ابھی مسیحی بنا ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں فرما برداری نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت یہ کروں گا جب تیار ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر پاسٹر بہت پریشان ہو گیا، لیکن میں نے نہ سوچا کہ یہ نافرمانی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت کروں گا جب تیار ہو جاؤں گا۔ تب سے میں نے ایک بھی زبان حاصل نہیں کی۔ میں بہت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہان ال پریئر سینٹر زبان حاصل کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، چنانچہ میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر کئی بار وہاں گیا۔ میں نے زبان حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے اور دعا کی، لیکن میں جمعرات تک یہ حاصل نہ کر سکا۔ میں پورا ہفتہ وہاں رہا تھا کیونکہ میں وہاں کوئی زبان حاصل کرنے گیا تھا۔ میں جمعے کو گھر لوٹنے والا تھا، لیکن ابھی تک میں نے زبان حاصل نہ کی تھی۔ لیکن پھر ایک پیغام کے دوران ایک پاسٹر نے کہا کہ کتا بھی زبان حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ زبان حاصل نہیں کرتے تو آپ ایک کتے سے اچھے نہیں ہیں۔ مجھے دھچکا سا لگا، اس لیے کہ میں خدا کا وہ فرزند نہیں بننا چاہتا تھا جو کتے سے بھی بدتر ہو۔ چنانچہ میں اوپر گیا، میں ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اور میں نے ایک درخت کا سہارا لیا اور بڑے ہی جوش سے دعا کی، کیونکہ پاسٹر نے کہا تھا کہ وہ جو زبان حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے دعا کرنی چاہیے جیسے وہ درخت کو باہر کھینچ لیں گے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس قدر گرمجوشی سے دعا کرنی ہے، لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے اس طرح دعا کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تو میں نیچے پریئر سینٹر میں آ گیا۔ پاسٹرز لوگوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ رہے تھے تاکہ لوگ زبان حاصل کر سکیں۔ مجھ سے بھی توقع تھی کہ میں اس وقت تک زبان حاصل کر لوں گا، لیکن میں تب تک زبان حاصل نہ کر سکا۔ مجھے کوئی زبان نہ ملی۔ تب میں نے پیغام کے دوران کی ایک بات یاد کی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرے پاسٹر نے مجھے سنڈے سکول ٹیچر بننے کو کہا تھا تو میں نے نافرمانی کی تھی، چنانچہ میں نے اسی موقع پر اس کی توبہ کی۔ تب میں نے ایک زبان حاصل کر لی۔ میں زبان پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے بولنے میں دوسروں کی طرح روانی تو نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی یہ پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے زبان حاصل کر لی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ نافرمانی خدا کے سامنے گناہ کی ایک دیوار بن جاتی ہے۔ میں نے یہ یاد رکھا اور تب سے میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔
خدا کے ساتھ واضح رابطے میں آنے کے بعد مجھے جو کچھ کرنے کا حکم ملا میں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی. اور آپ نے یہ دیکھا ہے جب روح القدس میرے دل کو جنبش دیتا ہے، کوئی بات نہیں یہ کتنا بھی ناممکن لگتا ہو، میں فرما برداری کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ جانتے ہوئے گناہ کرنا کہ یہ گناہ ہے، نہ جانتے ہوئے گناہ کرنے سے مختلف ہے. اگر آپ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ خدا کے سامنے ایک رکاوٹ بن جائے گی، اور رکاوٹ کو توڑنے کے لیے آپ کو خدا سے بڑی گرمجوشی سے دعا کرنی پڑتی ہے اور خدا کو خوش کرنا پڑتا ہے. رکاوٹ کو توڑنے کے لیے خدا کو خوش کرنا ایک بہترین نظریہ ہے. کیا آپ ایک اور مثال سننا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے باپ کی 70ویں سالگرہ ہے، آپ کے تمام بہنیں اور بھائی جمع ہوئے ہیں اور اپنے والدین کو ایک ضیافت دی ہے، تب آپ میں اور آپ کے بھائی میں تکرار شروع ہو گئی. آپ کا بھائی امیر ہے اور اس نے آپ کے والدین کو بیرون ملک سیر کی پیشکش کر دی. لیکن آپ غریب ہیں اور آپ نے اپنے والدین کو صرف ایک مرغے کا گوشت پیش کیا، اور اس طرح آپ نے اپنے بھائی سے تکرار کی. باپ کی سالگرہ پر آپ نے اور آپ کے بھائی نے تکرار کی. آپ کا کیا خیال ہے آپ کے والدین کو کیا ہوا ہوگا؟ کیا آپ کے والدین یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کا بھائی تکرار کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے؟ آپ کے والدین ناراض اور پریشان ہو جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ مدعو ہیں اور آپ کے بھائی نے تکرار شروع کر دی. شاید آپ کے والدین یہ کہہ دیں کہ یہ ضیافت دینے کا یا سیر کی ٹکٹ دینے کا کیا فائدہ؟ اس طرح وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. اب کیا ان کے دل آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ آسانی سے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کو اس کی توبہ کرنی ہوگی اور سنجیدگی کے ساتھ معافی مانگنی ہوگی. میں نے اپنے والدین کے لیے پریشانی کھڑی کر دی. میں نے اپنے والدین کا دل بہت دکھایا ہے. ضرور ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کریں اور ان سے معافی مانگیں. ماں جی، ابا جی، میں معذرت خواہ ہوں. برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجیے. میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. میں مشکلات میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح آپ ان کے دل کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس طرح وہ فوراً آرام محسوس کریں گے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ضرور ہے کہ آپ مناسب عمل دکھائیں. جب آپ کے والدین آپ کو دیکھتے ہیں، ضرور ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں اور ضرور ہے کہ آپ ان کو دکھائیں کہ اب آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھائی چارہ رکھتے ہیں. تب وہ آئندہ کے لیے آسانی محسوس کریں گے. ایسا کرنے سے ہی وہ پہلے کی طرح ہو پائیں گے. اسی طرح اگر آپ ایماندار ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ پاک ہو جاتے ہیں تو خدا آپ سے خوش ہوگا. تب جو رکاوٹیں آپ میں ہوں گی وہ ٹوٹ جائیں گی. اس طرح آپ ضرور رکاوٹوں کو توڑیں. مگر بعض گناہ سزا کے پیچھے آتے ہیں. اگرچہ آپ دل سے توبہ کر لیں، کچھ سنجیدہ گناہ سزا کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن پھر آپ کو شکر گزار دل سے سزائیں لینی چاہیے. ضرور ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ آزمائش میں پڑے کیونکہ آپ کے غالب آنے کے لیے آزمائش کا آنا ضرور ہے.
تب ایک بار آزمائش ختم ہو جائے تو خدا خوش ہوگا اور خدا آپ کو برکت کیوں نہیں دے گا؟ دوسری خاتون نے چوپان کے کلام کی نافرمانی کی جو اس نے اسے روح القدس کی ہدایت سے کہا تھا، جو اس کے تیسری سلطنت میں جانے میں ناکام ہونے کی اصل وجہ بنا۔ آپ پیش قدمی کریں یا نہ کریں یا نئے یروشلم کی راہ سے ریاضت کریں، آپ کے اس فیصلے پر انحصار کرتا ہے جو آپ ہر لمحے میں کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کا انحصار آپ کے سچائی کے کلام کی فرما برداری پر ہے۔ برائے مہربانی خوشی سے خدا کے کلام کی فرما برداری کریں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب قوت کے ساتھ ہر روز بہترین آسمانی رہائش گاہ اور اوپر نئے یروشلم کی طرف پیش قدمی کریں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔
بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں، اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے، اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند، اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں، اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔